السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اور مرد یہ دو ڈفرنٹ جینڈرز ہیں، پر ایک ہی قسم میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، نتیجتاً دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس اٹریکشن کو صحیح معنی میں اسٹریم لائن قرآن کرتا ہے، حدیث کرتی ہے، سنت نبویہ کرتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اٹریکشن ہوتی ہے لیکن ہم اسے صحیح معنی میں اسٹریم لائن نہیں کر پاتے۔ جب ہم اسے صحیح معنی میں کوئی ڈائریکشن نہیں دے پاتے تو ہم گناہوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ گناہ بہت آسان ہو گئے۔ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد کمیونیکیشن چینلز کھل گئے ہیں، کوئی جانے یا نہ جانے کمیونیکیشن ہو رہی ہے ان دو لوگوں کے درمیان جو اجنبی ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ وہ اجنبی ہیں، پر ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ اور اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن پہلے زمانے میں اس طرح کی کمیونیکیشنز نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ ایک مرد ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ عورت اس شہر سے کوچ کر گئی تو اس مرد کو پتہ چلا تو وہ بھی اس قافلے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ اس عورت کے قریب ہوا تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو سب سو گئے ہیں۔ تو کہنے لگا اچھا بھی آیا، راؤنڈ لگا کے آیا، کہنے لگا ہاں سب سو گئے ہیں۔ تو عورت نے کہا اور اللہ عز و جل؟ تو کہنے لگا اس کی ذات تو سونے سے پاک ہے۔ تو کہا بس وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو بس یہ کہنا تھا کہ اس مرد نے گناہ کا ارادہ ترک کیا، اس عورت کو چھوڑا اور چلا گیا۔ تو دیکھیں، گناہ کا ارادہ ترک کرنا جس کو بھی احساس ہو جائے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، ہاں جب یہ احساس ہو جاتا ہے اور انسان گناہ ترک کر دیتا ہے اور نفس کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو نفس اندر سے بہت بے چین ہوتا ہے۔ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ بس سب ختم ہو گیا۔ کتنے ہی عاشق مزاج لوگ اس وقت ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، اپنے ماضی میں جھانک رہے ہوں گے کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی اسی دوراہے پہ کھڑا تھا کہ اب کیا کروں گا، اب کیسے جیوں گا، زندگی تو بس ختم ہو گئی ہے، وہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اتنے برس بیتنے کے بعد آج بھی جی رہا ہوں۔ بہرحال زندگی ہے، زندگی ایک نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک قوت دی ہے۔ صدمات سے، ان دھچکوں سے انسان کی جان نہیں جاتی، الا یہ کہ انسان خود ہار مان جائے اور کوئی ایسا اقدام کر لے جو حرام اقدام ہے کہ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ جہالت بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندگی کی نعمت دی ہے اور زندگی کی نعمت کو اپنے ہاتھ سے ختم کر کے برزخ میں بھی عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور قیامت میں بھی۔ اس پر بڑی تفصیل سے میں نے ایک ویڈیو آپ کو دی تھی خودکشی سے متعلق۔ ساگر نامی ایک لڑکے نے خودکشی کی تھی، اس کے بعد بہت سارے سوالات میرے پاس آئے تھے تو ایک بڑی تفصیل سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ساگر کے نام سے کہ کیا خودکشی کرنے والا جنت میں جائے گا کہ نہیں۔ اینی the bottom line is کہ ہمارا نفس جب بگڑ جاتا ہے تو ہمارا نفس بہت اچھلتا ہے اگر ہم اسے روکیں۔ اسی طرح جیسا کہ ایک ٹرین نہ کیا ہوا کتا ہو تو وہ ہر آنے جانے والے پر بھونکتا ہے، لیکن جب ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو نفس کی مثال بھی کتے کی سی ہوتی ہے، جب ٹرین نہیں ہوتا تو ہر جگہ بھونکتا ہے، جب ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر مالک کے در پہ پڑا رہتا ہے۔ تو مالک کے در پہ پڑے رہنا سیکھیں۔ مالک اللہ عز و جل ہے، اس کے در پہ پڑے رہنے کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، برائیوں سے بچائے، اور اگر کبھی گناہ اور برائی ہو جائیں تو اس پہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ استغفار کرے، نہ کہ اس کے اوپر مصر ہو جائے کہ اب کیسے جیوں گا یا اب کیسے جیوں گی،
میں تو مر ہی جاؤں گا یا میں تو مر ہی جاؤں گی. اس طرح کی چیزیں جو ہیں انسان کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ وہ انسان ہے، اسے اللہ نے ایک ذمہ داری عطا کی ہے، اسے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، بجائے اس کے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کے رہ جائے. یاد رکھیں، مومن تو وہی ہوتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے اسی میں حکمت ہوگی. ہاں، بظاہر میری خواہش کچھ اور تھی یا بظاہر میری خواہش کچھ اور ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اور سوشل میڈیا کی اگزامپل میں نے آپ کو اس لیے بھی دی کیونکہ ہم سوشل میڈیا سٹارز کے پیچھے بھی پاگل ہو جاتے ہیں. کتنی ٹک ٹاکر خواتین ہیں یا یوٹیوبر خواتین ہیں یا انسٹا پر ہیں جن کے 99.99% جو ہے ان کے سبسکرائبرز مرد ہیں اور وہ ان کے دیوانے ہیں، اور وہ اپنے حسن سے اپنے چینلز کو چلا رہی ہیں، اور یہاں پہ فریفتگی کا عالم یہ ہے کہ دل پھینک کھڑے ہیں. دوسری طرف مرد حضرات کے بھی بہت سارے ایسے چاہنے والے ہیں. اگین دا باٹم لائن از کہ جب آپ اپنے نفس کو کھلی چھوٹ دے دیں تو برائی بھی برائی نہیں لگتی. حالانکہ سوچے تو کتنا ایک برا کام ہے کہ ایک اجنبی شخص اس کے پیچھے آپ ایسے دیوانے ہوئے جا رہے ہیں. آئی مین مورالٹی بھی اس کو قبول نہیں کرتی، یہاں تک کہ انسان بہت ہی امورل قسم کے معاشرے میں رہ رہا ہو. ایتھیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. بعض مرتبہ تو شادی شدہ لوگ جو ہے وہ دوسروں میں انوالو ہو جاتے ہیں یا دوسروں کو پسند کرنے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب انسان کو احساس ہو جائے کہ میں غلطی پر ہوں یا میں غلط ہوں تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اس راستے کو چھوڑ دے. ہاں بوجھ ہوگا کیونکہ اتنی عادت ہو گئی تھی نفس کو اس برائی کی کہ بوجھ ہوگا، لیکن اس بوجھ کو سہن کریں، اپنے آپ کو کسی اور بیٹر چیز کے اندر انوالو کریں. کیونکہ اگر آپ خالی بیٹھے رہیں گے تو پھر یہ شے آپ کو اوور ویلم کرتی رہے گی. تو کسی بیٹر ایکٹیویٹی میں خود کو انوالو کریں، کوئی اپنی سوچ کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو، اپنے ویژن کو بڑا کریں. یہ سارا کچھ اس ایک چیز میں نہیں چھپا ہوا. اللہ نے ہمیں یہاں پہ صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے رہیں اور لڑکیاں لڑکوں پر جان دیتی رہیں. دیکھیں ہمارے ہاں بدبختی کا عالم تو یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا، میں نے سنا کہ ہمارے ہاں مردوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ عورت برقعے میں ہو، چادر میں ہو، دوپٹے میں ہو، کسی بغیر دوپٹے کے ہو، کسی حال میں ہو، گزر جائے تو یہ مرد ہوس بھری نظروں سے انہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ہماری نظروں کی حفاظت سکھائے. اللہ ہمیں ہمارے خیالوں کی حفاظت سکھائے کہ ہم خیالی زنا سے بھی بچیں. آمین. کیونکہ اس پر حد نہیں ہے لیکن گناہ تو ہے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم میں وہ طاقت اور استقامت پیدا فرمائے کہ ہم گناہوں سے لڑ سکیں. کچھ لوگ نشہ نہیں چھوڑ پاتے، سگریٹ نہیں چھوڑ پاتے، تمباکو، گٹکے، یہ ساری چیزیں جو مضر صحت ہیں ہم ان کی لت میں پڑے ہوئے ہیں. پیسے بھی اڑا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، صحت بھی خراب کر رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.